السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں علی اور اکرم کی۔ علی اور اکرم کیسے دوست تھے، کیسے وہ بہت عرصے کے بعد ملے اور کتنے وہ خوش ہوئے ایک کافی ٹائم کے بعد۔ وہ تقریباً 20 سال کے بعد مل رہے تھے۔ بات کچھ ایسے ہے کہ علی اور اکرم جو ہیں وہ میٹرک کے کلاس فیلوز تھے، میٹریکولیشن کے۔ اور پھر جیسے ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اپنے میٹرک کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی نیکسٹ ایجوکیشن میں سپریٹ ہو گئے۔ علی ایک الگ سٹی میں چلا گیا، اکرم ایک الگ سٹی میں چلا گیا۔ جب کافی ٹائم گزرنے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی، اور جیسے اب ہمارے ساتھ بھی سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم کئی دوستوں کو جو ہے وہ بڑے عرصے کے بعد ملتے ہیں، اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ملاقات ہوتی ہے تو ظاہر ہے ایک خوشی ہوتی ہے اور ایک یہ تجسس ہوتا ہے کہ یار آپ کیا کر رہے ہو لائف میں، یا اپنی اکمپلشمنٹس بتانی ہوتی ہے کہ میں نے کیا کیا لائف میں۔ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ملاقات ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو اسکول کے فرینڈز ہوتے ہیں، جیسے آپ لوگ بھی ملتے ہوں گے اپنے دوستوں کے ساتھ، ایسے ہی بازار میں کبھی مل گئے یا آؤٹ آف دا کنٹری گئے ہوئے ہیں، وہ وہاں پر سیٹل ہیں، وہاں پر ملاقات ہوگی۔ وی ڈونٹ نو کہ کہیں پر بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ سیم جیسے علی اور اکرم ملے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے جی، کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں۔ وہ بیٹھ گئے۔ علی نے پہلا کویسچن کیا اکرم سے کہ یار بہت اچھے دن تھے ہمارے جب ہم پڑھتے تھے اسکول میں، آج بھی ہمیں یاد ہے، وہ ہمارے ٹیچر تھے، ان ٹیچرز کا نام یہ تھا، ہم اس طرح اسکول میں گئے تھے۔ اور آگے سے اکرم کہتا ہے کہ ہاں یار ایسے ہی تھا، بہت اچھا ٹائم گزر رہا تھا اور ہمیں وہ یاد ہے سارے۔ اور اس کے ساتھ ہی نا اکرم اینڈ پہ جو کویسچن کرتا ہے نا، وہ علی سے کرتا ہے کہ یار یہ گھڑی کتنے کی لی ہے؟ علی تھوڑی دیر اپنی اس واچ کو دیکھتا رہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یار میں نے فار ایگزامپل یہ اتنے کی لی ہے، 10,000 کی لی ہے یا 15,000 کی لی ہے، وٹ ایور دا پرائس واز، اس نے وہ پرائس بتا دی۔ پھر علی کہتا ہے کہ یار آپ کو وہ ہمارا کلاس فیلو یاد ہے کہ جب ہم ایک دن سر نے ہمیں میتھ کا چیلنج دیا تھا، اور اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ میتھ کا چیلنج سولو کر لیا تھا، اور اسے سر نے پھر وہ پرائز دیا تھا۔ اور وہ کہتا ہاں یار واقعی مجھے وہ چیز بالکل یاد ہے، اور اس کا یہ تھا کہ وہ بہت اچھا لڑکا تھا۔ تو ساتھ ہی اب اکرم یہ کویسچن کرتا ہے کہ یار آپ جس گاڑی پہ آئے ہیں وہ کتنے کی لی ہے آپ نے اور کب لی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یار اتنے کی لی ہے اور اس کی یہ جو ہے وہ پرائس ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی نیکسٹ علی بات کرتا ہے تو اس میں وہ علی یہ بتاتا ہے کہ اس سے وہی بات پوچھتا ہے کہ یار اچھا آپ کیا کر رہے ہو آج کل؟ وہ بتاتا ہے کہ یار اکرم یہ بتاتا ہے کہ یار میں بینک میں اس جگہ پر اس پوزیشن کے اوپر جاب کر رہا ہوں، اور اب میرا یہ تھا کہ میں کاش اچھا پڑھ لیا ہوتا میں نے، تو میں کہیں اور بڑی کمپنی میں جاب کر رہا ہوتا۔ یہ میری ای کامرس کی نارمل اسٹڈی تھی، تو میں بینک میں جاب کرنے آ گیا۔ تو علی نے کہا یار انٹرسٹنگ۔ اس نے آگے سے پوچھا، اکرم نے پھر جب علی سے کویسچن کیا، کیونکہ ایک کنورسیشن بلڈ ہو رہی تھی،
اب اکرم نے علی سے کوشچن پوچھا کہ یار جو تمہارا ایک بچپن کا دوست ہوا کرتا تھا وہ آج کل کیا کرتا ہے؟ اور اس کا نام فار ایگزامپل کوئی بھی تھا، فرحان تھا. اس نے کہا جی اس کا نام یہ تھا فرحان. اس کا ہاں یار فرحان کہتا ہے کہ یار وہ نا ایک ٹیچر ہے فار ایگزامپل، جو بھی اس کا وہ اس نے بتایا کہ وہ کرتا تھا. اب ساتھ ہی علی نے پوچھا کہ یار تمہارا نیکسٹ کیا پلان ہے، تم کیا بننا چاہتے ہو نیکسٹ، کدھر جانا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے ابھی آپ بینکر ہیں اور نیکسٹ آپ کا پلان کیا ہے؟ اب اکرم نے اس کا آنسر دیا علی کو. پہلے تو وہ سوچا کہ یار نہیں کوئی خاص پلان ہے نہیں، بس یہ ہے کہ یار یہ جاب کرنی ہے اور دیکھتا ہوں کہ نیکسٹ جو ہے وہ کیا بنتا ہے. اور ساتھ ہی اکرم پوچھتا ہے کہ یار ابھی تمہارے بچے کتنے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس طرح میرے 3 بچے ہیں اور بہت اچھی لائف گزر رہی ہے. ساتھ ہی مطلب ایک شارٹ کویسچن آنسرز کی سمجھ لیں کنورسیشن. ساتھ ہی وہ چائے منگوا لی انہوں نے، وہ چائے کی سپ لگا رہے ہیں، ساتھ میں یہ ایک کنورسیشن چل رہی ہے. جیسے ہی علی نے بتایا کہ میرے اتنے بچے ہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے یار زبردست ہے. پھر اکرم نے اس سے پوچھا کہ یار اگر آپ واپس جاتے ہو اپنے کیریئر دوبارہ سٹارٹ کرتے ہو میٹرک سے، تو آپ کیا بننا چاہو گے؟ آپ جو جاب کر رہے ہو یہی بننا چاہو گے یا کچھ اور بننا چاہو گے؟ جیسے ہی اکرم نے اس بارے میں سوچا، اس نے کہا یار ہاں اگر میں بیک جاتا تو ظاہر ہے میں اس سے ڈبل محنت کرتا اور میں کسی اور اچھی جاب کے اوپر جو ہے نا وہ لینڈ کرتا، تو مجھے لگتا ہے کہ میں آج زیادہ ترقی کر رہا ہوتا. جیسے یہ بات اس کی ختم ہوتی ہے، ساتھ ہی وہ اب اکرم آلموسٹ کیونکہ کنورسیشن کا موڈ ایسا ہی چل رہا تھا، تو پھر اکرم نے کویشچن کیا علی سے کہ یار وہ آپ ٹرپ پہ گئے تھے مالدیپ یا تھائی لینڈ گئے تھے، کہاں پر گئے تھے؟ ہاں ہم تھائی لینڈ گئے تھے. ہاں یار وہ آپ کا ٹرپ کیسا رہا؟ تو کہا یار بہت اچھا ٹرپ رہا، فیملی نے بہت انجوائے کیا، بچوں نے بہت انجوائے کیا، ہمیں بہت مزہ آیا اور ایسا ایکسپیرینس ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اچھا تو یار وہ مجھے یاد آیا کہ تمہارے ابو کے پاس ایک بائک ہوتی تھی، اس بائک کا کیا بنا ہے؟ اس نے کہا کہ یار وہ بائک کوئی ہم سے مانگ کے لے گیا تھا اور اس نے اس کو کسی کھمبے میں مار دیا تھا اور وہ بائک بیکار ہو گئی، اب وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا یار تمہاری دادی اماں زندہ ہیں ابھی؟ اس نے کہا نہیں یار دادی اماں کو تو پیارے اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں اور دادا ابو بھی ریڈی ہیں. اس نے کہا اچھا یار. پھر اس نے کہا یار دوست نے میرے نا ایک دوست نے ہاں پیسے ادھار مانگے ہوئے، یار مجھے کوئی طریقہ بتاؤ میں اس سے واپس کیسے لینے ہیں. اس نے کہا یار آپ اس کو ٹائم دو، اسے یہ کہو کہ آہستہ آہستہ ریٹرن کر دیں اور مطلب اس کو سٹریس نہ دو. ظاہر ہے آہستہ آہستہ اگر وہ آپ کا دوست ہے تو آپ وہ دے دے گا پیسے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اتنی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. ظاہر ہے جب بھی کوئی پیسے لیتا ہے تو اس کا موسٹلی لوگوں کا دل نہیں کر رہا ہوتا واپس کرنے کا، تو وہ کر دے گا، آپ اس کے بارے میں ٹینشن نہ لیں. ساتھ ہی وہ پوچھتا ہے کہ یار اچھا وہ آپ نے ابھی تک وہ میٹرک والی بکس بھی سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یار یس وہ ابھی تک میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں اور مجھے وہ یاد ہیں. اور پھر اکرم نے علی سے نیکسٹ کویشچن کیا کہ یار آپ اپنے آپ کو 10 سال بعد کہاں دیکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ یار میں سوچا نہیں ہے اس بارے میں زیادہ، لیکن میری کوشش ہے کہ یار میرے پاس بہت زیادہ پیسہ بھی آ جائے اور میں ایک سٹیبل لائف گزار سکوں. اس طرح انہوں نے ملاقات ہوئی، چائے ختم ہوئی، ٹائم شارٹ تھا اور انہوں نے ایک دوسرے کو اللہ حافظ کیا اور پھر دوبارہ ملنے کا پرومس کیا کہ انشاءاللہ جلد پھر ملاقات ہوگی. یہ
یہ ایک دو دوستوں کی ملاقات تھی جو کافی عرصے بعد ایک دوسرے سے مل رہے تھے. اب جب آپ لوگ کنورسیشن یہ والی سن رہے تھے تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ جمپ کر رہا تھا. جمپ کیسے کر رہا تھا؟ کیونکہ علی کے کویشچن اور اکرم کے کویشچنز جو تھے ان میں پرابلمز آ رہی تھیں. پرابلمز کیا آ رہی تھیں؟ کیونکہ وہ ایک سٹوری بلڈ نہیں کر رہے تھے اور آپ بور ہونا شروع ہو گئے. کیونکہ سائیکالوجیکلی آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پا رہا تھا. اب کنیکٹ کیسے نہیں کر پا رہا تھا کہ کبھی وہ بچوں کی بات کرتے تھے، فوراً وہ ویکیشنز پہ چلے جاتے تھے، پھر اس کے بعد فوراً وہ 10 سال بعد کی فیوچر کی پلاننگ کرتے تھے، اور اس کے فوراً بعد وہ 20 سال پیچھے اپنی میٹرک کی کلاس میں پہنچ جاتے تھے. اب جس کی وجہ سے نہ آپ لوگوں کو سننے میں مزہ آ رہا تھا، نہ ان لوگوں کو صحیح آنسر کرنے میں مزہ آ رہا تھا. اب جس کی پرابلم یہ ہوئی کیونکہ ان کو بھی اسی طرح مزہ نہیں آ رہا تھا، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یار مینٹلی کہ یار ملے تو ہیں اتنے عرصے کے بعد لیکن کنورسیشن کا اتنا مزہ نہیں آیا، ملاقات کا مزہ نہیں آیا. اس کی میجر ریزن آپ کو کیا لگی ہے؟ آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں کہ وہ رینڈملی کویشچنز کر رہے تھے. انہوں نے اپنی کنورسیشن یا انہوں نے اپنی کمیونیکیشن کو پلان نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار ہم جو کویشچنز کر رہے ہیں یا اگلا بندہ آنسر کر رہا ہے، ہم نیکسٹ کویشچن اسی میں سے آگے بلڈ کریں، بجائے اس کے کہ ہم نیکسٹ بھی ایک اور رینڈم کویشچن پوچھیں، ہم ایک اور رینڈم کویشچن پوچھیں. اور جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی ہے کہ وہ ان کے مائنڈ کنیکٹ نہیں کر پا رہے. سو یہ لیسن ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جب بھی اب آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں، کمیونیکیٹ کریں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ایک سٹوری بلڈ کرنی ہے. آپ نے اس کو اس کا میں ایک ایزی ٹپ دیتا ہوں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. سب سے پہلے جب آپ نے کسی کلائنٹ سے، کسی ہیومن سے بات کرنی ہے، اگر آپ کی کمیونیکیشن اس طرح ہو رہی ہے، سو پہلے تو اس کا پس منظر دیکھیں، پاسٹ کی باتیں کر لیں، اور پھر پریزنٹ کی باتیں کر لیں، اور پھر فیوچر کے کویشچنز پوچھیں کہ آپ فیوچر میں کیا کریں گے، مستقبل میں کہاں جائیں گے، کیا بنیں گے. اس سے ایک سٹوری بلڈ ہوگی. اگر انہی کویشچنز کو وہ اس طرح لے کے چلتے کہ یار ہاں ٹھیک ہے، وہ میٹرک کی باتیں، وہ اسکول، وہ کتابیں، وہ ٹیچر، وہ بکس، وہ کر لیتے، اور جب اگلا بندہ بھی کویشچن پوچھتا تو اسی ٹائم کے پوچھتا، کیونکہ ہمارے مائنڈ کو بھی ایک سپیس چاہیے چیزوں کو لے کے چلنے میں. ٹھیک ہے، وہ جب وہ ساری چیزیں کر لیتا تو پھر وہ پریزنٹ پہ آتے کہ اچھا ٹھیک ہے، بچے کتنے ہیں، اپنی ریسنٹ جو آپ کی ویکیشنز تھی وہ کیسی رہیں، یہ ساری چیزیں وہ سلولی اس پہ بات کرتے، اور پھر وہ فیوچر کی طرف جاتے. اس کا فائدہ یہ ہونا تھا کہ آپ کی ایک مائنڈ کے اندر ایک سٹوری بلڈ ہو جانی تھی، اور اس سٹوری کا فائدہ یہ ہونا تھا کہ ایک کنیکٹیوٹی بلڈ ہو جاتی، اور اس کنیکٹیوٹی بلڈ ہونے سے فیوچر میں جب بات جاتی تو وہ زیادہ پروڈکٹیو کمیونیکیشن ہوتی. سو ہم بھی اب یہی مسٹیک کرتے ہیں کہ جب بھی کسی کے پاس بیٹھتے ہیں یا کلائنٹ سے، ہماری یہ ہیبٹ بن چکی ہے کہ ہم ہمیشہ ایک رینڈم سٹف چلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی ہمیں وہ آؤٹ پٹ اور کمیونیکیشن ہماری لیول اتنا سٹرونگ نہیں ہو سکتا، اور جو ہے نا جس کی وجہ سے یہ سٹرونگ بانڈ کریٹ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ایک ریلیشن شپ بلڈ نہیں ہوتا. جب ریلیشن شپ ہی بلڈ نہیں ہوگا تو پھر آپ لوگوں کا بزنس کیسے گرو کرے گا. سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب بھی آپ نے بیٹھنا ہے اب کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے، تو آپ لوگوں نے ایک سٹوری بلڈ کرنی ہے، آپ لوگوں نے بڑے طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، رینڈم چیزیں نہیں پوچھنی کہ اس کا مائنڈ بھی رینڈم سٹف میں گم ہو جائے. سو پلان یور کنورسیشنز، اور پھر ان سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، جیسا کہ میں اس بنانا ٹری کے سائے سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. تھینک یو سو مچ.